اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کا استغفار اپنا اثر دکھائے، تو آپ یہ ایک کام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہو لیکن آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے، آپ کے مسائل وہی کے وہی اٹکے ہوئے جہاں تھے، کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہو رہا استغفر اللہ پڑھنے سے، تو آپ غلطی کہاں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں، بعض روایت میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ، اور بعض میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ سے زیادہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، اور جب اس مجلس سے اٹھتے تو اٹھتے وقت جو دعا پڑھتے تھے اس میں بھی استغفار تھا، اور وہ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو دیکھیے، مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا میں استغفار کا لفظ آ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد جب دائیں بائیں سلام پھیرتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے تو اس کے بعد بھی استغفار کیا ہے، اگر قرآن پڑھتے تھے تب بھی استغفار کرتے تھے، کسی مجلس میں بیٹھتے تو تب بھی استغفار پڑھتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی صغیرہ گناہ ہوتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت استغفار پڑھتے تھے، اور اپنی امت کو بھی یہی ترغیب دی ہے کہ آپ استغفار کثرت سے کیا کریں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے استغفار کی جو ہے ترغیب دی ہے کہ کثرت سے استغفار پڑھو۔ ایک دوسری روایت میں ہے طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت استغفار کیا کرتے تھے، اور ہم اور آپ کا کیا حال ہے کہ دن رات گناہوں میں مستغرق ہے، دن رات ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، زنا، بد نظری، فوش فلمیں دیکھنا، مکاری، جھوٹ، فریب، غیبت، حسد، کینہ، بغض، عداوت، کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہوتا؟ ہر وقت جو ہے ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم استغفار نہیں کرتے، اور جو شخص استغفار کرتا بھی ہے تو پھر وہ حساب لگا کے استغفار کرتا ہے، صبح ایک تسبیح، شام کو ایک تسبیح، اور کہتا ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ فائدہ کیسے ہوگا؟ ہمارے استغفار کی مقدار کم ہے اور گناہوں کی مقدار جو ہے زیادہ ہے، تو اللہ کی نعمتیں ہمیں کیسے ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار پر جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے تو وہ نعمتیں ہمیں کیسے ملے گی؟ کیسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں عطا کریں گے جب ہمارے استغفار کی مقدار ہی کم ہے؟ ادھر ساتھ میں گناہ بھی ہو رہے ہیں اور ادھر استغفار بھی کر رہے ہیں، تو دن بدن ہمارے گناہوں کی مقدار بڑھ رہی ہے اور استغفار کی مقدار گھٹ رہی ہے، تو وہ استغفار کہاں سے فائدہ کرے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کا استغفار اپنا اثر دکھائے، تو آپ یہ ایک کام کریں، استغفار کی مقدار کو بڑھائیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جب تک آپ استغفار کی مقدار کو نہیں بڑھائیں گے تب تک جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک آپ گناہ کو نہیں چھوڑیں گے تب تک استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ استغفار نہ پڑھیں، آپ استغفار پڑھتے رہیے، لیکن اگر آپ وہ نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تو وہ نعمتیں تبھی آپ کو حاصل ہوں گی جب آپ اپنے استغفار کی مقدار کو بڑھائیں گے۔ جب تک آپ استغفار کی مقدار کو نہیں بڑھائیں گے، گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، تب تک جو ہے استغفار سے آپ کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم استغفار کی مقدار کیسے بڑھائیں؟ ہم تو دن رات کام میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ کام بھی کریں، استغفار کے لیے کوئی مخصوص الفاظ متعین نہیں ہے کہ آپ یہ پڑھا کریں یہ نہ پڑھیں، آپ صرف استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟
کم سے کم 3000 مرتبہ تو روزانہ پڑھا کریں. 1000 مرتبہ صبح، 1000 مرتبہ شام کو، 1000 مرتبہ رات کو. کم سے کم 3000 مرتبہ تو آپ روزانہ پڑھا کریں. لیکن ساتھ میں گناہوں کو بھی چھوڑنا ہوگا. جب تک ہم گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، بعض گناہ انجانے میں ہو جاتا ہے، قصدن نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہو رہا ہے. تو آپ علماء سے پوچھا کریں، آپ معلومات کریں کہ کون سا کام گناہ ہے کون سا نہیں ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گناہ کا کام ہے، مجھے یہ گناہ کا کام نہیں کرنا. تو بہرحال استغفار کی مقدار کو بڑھائے اور گناہوں کو چھوڑ دے. اب اس کے لیے آپ کیا کریں؟ صرف استغفر اللہ روزانہ 3000 مرتبہ آپ پڑھا کریں. اس کے لیے اور کوئی مخصوص الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ بہتر استغفار پڑھیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو صرف استغفر اللہ کہنا بھی کافی ہے. بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فضول تبصرے کریں اور ادھر ادھر کی باتیں کریں، آپ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ استغفار پڑھیے. آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اور استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں. استغفار کے لیے مستقل الگ سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ استغفار زبان سے پڑھتے ہیں اور کام ہاتھ سے کرتے ہیں. آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں، زبان سے استغفار کریں، کان سے لوگوں کی باتیں سنیں. یا آپ دنیاوی کوئی کام کر رہے ہیں، مصروف ہے آپ، تو ہاتھ سے آپ اپنے کام کریں، زبان سے جو ہے آپ استغفار کریں. وہ جیسے امام احمد کا واقعہ ہے نا کہ امام احمد کسی نامبائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ نامبائی جو کھانا پکا رہا ہے استغفار پڑھ رہا ہے، آٹا گوندھ رہا ہے استغفار پڑھ رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے استغفار پڑھ رہا ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے ان سے پوچھا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں ساتھ میں استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، استغفار سے کوئی فائدہ بھی ہوا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے میرا ہر مقصد حاصل ہوا ہے، صرف ایک مقصد پورا نہیں ہوا. وہ کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات ہو، صرف یہ مقصد میرا ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہو گیا، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، آپ کے استغفار نے مجھے جو ہے کھینچ کے آپ کے پاس لایا ہے. تو دیکھیے، آپ کام بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں. استغفار کے لیے الگ سے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ الگ سے ٹائم نکالیں، اپنے کام کو چھوڑ دیں اور استغفار کے لیے آپ بیٹھ جائیں. نہیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے باوضو ہو یا بے وضو ہو، ہر حال میں آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں. اتنا آسان کام ہے. اللہ نے جو ہے اس کام کو آسان بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نعمتوں کا جو وعدہ فرمایا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی مشکل کام نہیں بتایا، آسان کام آپ کو کہا کہ استغفار کرو. استغفار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس لیے آپ چلتے پھرتے ہر وقت استغفار پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو، آپ کے مقاصد پورے ہوں، تو استغفار کی مقدار کو بڑھائیں اور گناہوں کو سائڈ میں کریں. گناہوں کو ترک کریں گے، استغفار کی مقدار بڑھ جائے گی. جب آپ کی استغفار کی مقدار بڑھے گی، آپ کی گناہ کی مقدار کم ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں آپ کو عطا کریں گے. تب جو ہے آپ کے مقاصد حاصل ہوں گے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، استغفار جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. یہ نہ کہیں کہ میں 1 سال سے پڑھ رہا ہوں، 1 مہینے سے پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں. ہمیشہ یہ اپنی زندگی کا معمول بنائے، آپ پڑھتے رہیے، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. وہ مقصد آپ کو حاصل ہو یا نہ ہو، اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وہ عطا کریں گے، ضرور عطا کریں گے. لیکن اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ہم سب سے. تو اس لیے استغفار بھی ساتھ میں پڑھا کریں. جتنا استغفار پڑھیں گے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی. اس لیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، اتنی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، تک گیا ہوں پڑھتے پڑھتے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس سے آپ بچیں، آپ پڑھتے رہیے. ہم اور آپ کا کام ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے جو ہے ہر وقت ڈرتے رہنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا، یہ ہمارا کام ہے. بس اس کو آپ اپنا معمول بنائیں، استغفار کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے اپنی نعمتوں سے نوازیں گے. تو کم سے کم دن میں 3000 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں.
استغفار کی مقدار کو بڑھائے اور گناہوں کو ترک کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔